صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربی لغفور الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے آغاز کرتے جو رحمان و رحیم ہے. خداوند عالم کا فضل و کرم کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم جناب نوح علیہ السلام کی سفینہ نجات کی بات کرتے. جناب نوح علیہ السلام کی حالات زندگی اور اسپیشلی جو پارٹ وہ فلڈ سے ریلیٹڈ تھا، ان کی کشتی سے ریلیٹڈ تھا، اسے ڈسکس کرتے. اور یہ ڈسکس کرنے کا ہمارا ون آف دا ریزنز آف کورس ہسٹری اور انبیاء کی زندگی کو پڑھنے کے علاوہ ایک مقصد یہ کہ ہم ان چیزوں کو، ان قوموں کو جانیں، سمجھے کہ کیا نافرمانی کس طرح انہوں نے خدا کی اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کس کو کیسی سزا دی اور کون نجات پا گیا. انشاءاللہ دعا کرتے اللہ ہمیں بھی نجات پانے والوں میں شمار کرنا. لاسٹ فیو ایپیسوڈز میں ہم نے سورہ ہود کا سہارا لیا. سورہ نمبر 11 سورہ ہود کی آیتوں سے سورہ ہود کی روشنی میں ہم نے جناب نوح کے اس واقعے کو، اس قصص کو سمجھنے کی کوشش کی. تو انہی آیتوں میں اب آگے بڑھتے ہوئے کہ جب کشتی تیار ہو چکی ہے اور بس طوفان آنے والا ہے، تیاری ہو رہی ہے، تنور سے جو تنور مسجد کوفہ میں جہاں پہ حضرت نوح کی وائف روٹیاں سیکا کرتی تھی، اس تنور میں سے پانی ابلنے لگا اور حکم خدا ہوا کہ اے نوح تم دو جو جوڑے ہیں، اینیملز اینڈ ہیومنز اینڈ جو پلانٹس، جو جوڑے لے کر تم کشتی میں سوار ہو جاؤ. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہاں تک کی بات کی تھی. اب اس کے آگے کی داستان دیکھیں. چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 41 سے 43 انشاءاللہ ڈسکس کرتے. میں ریڈ کرتی ہوں ٹرانسلیشن اینڈ اکارڈنگلی ہم اس سے آگے بڑھتے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اركبوا فيها بسم اللہ. نوح نے کہا جب طوفان آ چکا ہے، جب زمین سے پانی ابلنے لگا ہے، جب آسمان سے پانی برسنے لگا ہے، اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ نوح نے کہا تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ خدا کے نام کے سہارے سے. بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا بہاؤ، جو پانی پہ کشتی کا چلنا ہے وہ بھی اللہ کے نام کے سہارے. تو اس کا بہاؤ بھی اللہ کے نام کے سہارے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے سہارے ہے. اور ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پالنے والا بخشنے والا اور مہربان ہے. میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جناب نوح نے دیکھا طوفان شروع ہو چکا ہے، حکم خدا ہو چکا تھا، کشتی میں سارے لوگوں کو لے کر آ جاؤ جو ایمان لائے تھے. تو جناب نوح نے اب اپنی قوم سے کہا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے کشتی چلے گی، اللہ کے نام سے کشتی ٹھہرے گی، اور میرا رب، میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 42 میں پھر جناب نوح کہتے ہیں کہ وہ کشتی انہیں لے کر، یعنی اب تک جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا وہ کیا تھا؟ کشتی تیار ہو رہی تھی. اب کشتی میں لوگ سوار ہو چکے ہیں، طوفان آ چکا ہے اور اب یہ کشتی چلنے لگی. وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی.
مفسران قرآن یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو طوفان آیا تھا، وہ جو بارش برس رہی تھی، جو موسلادھار بارش ہو رہی تھی، جو زمین سے پانی ابل رہا تھا، ویوز اتنی ہائی تھی، اتنی اسٹرانگ تھی، اتنی اونچی تھی کہ ایک ایک جو پانی کی لہر ہے، پانی کی لہریں، پانی کی موجیں پہاڑوں جتنی بلند تھی. یعنی کبھی ڈیفینیٹلی ہم نے ہائی ٹائڈز دیکھے ہیں، بڑے بڑے طوفانوں کو دیکھا ہے ہم نے، ڈیلیوج، ہم نے بہت سارا ہم نے دیکھا ہے، مگر جو طوفان جناب نوح کے زمانے میں آیا تھا اس کا مشاہدہ تاریخ نے نہیں کیا. The waves were so high کہ وہ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی موجوں پہ، یعنی ایسا لگتا تھا کہ کشتی پانی پہ نہیں چل رہی ہے، پہاڑوں پہ چل رہی ہے، پانی کے پہاڑ پہ چل رہی ہے. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. وہ کشتی آیت نمبر 42 آف چیپٹر 11، وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی. نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی، فنادا نوح، نوح نے ندا دی، نوح نے آواز دی. کسے؟ اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو. کون سا بیٹا؟ جو الگ ہے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا. کشتی میں سوار ہونے والوں میں جناب نوح کا ایک بیٹا نہیں تھا اور ان کی ایک بیوی بھی نہیں تھی. تو جناب نوح یعنی آلریڈی کشتی چل چکی ہے، یہ پہاڑوں جیسی موجوں پہ گزر رہی ہے، اور گزرتے وقت جناب نوح نے پھر ایک مرتبہ جب نظر کی تو بیٹا نظر آیا. جب بیٹا نظر آیا سو یہ لاسٹ ٹرائی تھی، ایک آخری کوشش تھی ایک والد کی طرف سے، ایک مہربان نبی کی طرف سے اپنے بیٹے کو مومن بنانے کی. جناب نوح وہ کشتی انہیں لے کے پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی، اور کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مع الکافرین، کافرین میں سے، ولا تقم مع الکافرین، کافرین میں سے شمار نہ ہونا. اگر تم کشتی میں نہیں آؤ گے تم کفر اختیار کرنے والوں میں ہو، تو کفر اختیار نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، کشتی میں آ جا. پھر جناب نوح اپنے بیٹے کو آواز دے رہے. جب جناب نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، پھر قرآن اس کے جواب کو بھی لکھ رہا ہے. آیت نمبر 43 چیپٹر 11 اللہ اس کا جواب بھی لکھ رہا ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا. کون مجھے پانی سے بچائے گا؟ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا. نوح نے کہا آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے جس پر خدا خود رحم کرے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت ہے، بچانا چاہے تو بچا لے گا، ورنہ کوئی بھی بچانے والا سوائے پروردگار عالم کے کرم کے نہیں ہے. اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. آئی تھنک یہ آیتیں اتنی واضح ہے کہ آف کورس اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ صاحب علم تو جانتے یہ واقعہ جناب نوح کا اور ان کے بیٹے کا تو بڑا مشہور ہے، مگر کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی مرتبہ اس قصص کو سن رہا ہے، اس واقعے کو، ان آیتوں کو اتنا کلیئر اللہ نے کہا اس ڈسکشن کو کہ یہ کنورسیشن ہے. کشتی چلنے لگی، طوفان آ چکا، نوح کا بیٹا ایک پہاڑ پہ چلا گیا. پروفٹ نوح نے ایک لاسٹ کوشش کی اپنے بیٹے کو کشتی میں واپس لانے کی، مگر اس نے کیا کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. اور جب اس نے کہا پہاڑ بچا لے گا تو انہوں نے لاسٹ سینٹنس کیا کہا کہ آج اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، اس کے حکم کے خلاف کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور جب یہ حجت تمام ہو گئی، جب نبی نے اپنی طرف سے ایک آخری دلیل دے دی، تو باپ اور بیٹے کے درمیان یا نبی اور اس امت کے کافروں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا.
اب یہ ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا. مفسران قرآن اور مورخان اسلام بس بہت ہی مختصر ان آیتوں کی تھوڑی سی تفصیل لے لوں کہ جو زیادہ ضرورت تو نہیں ہے مگر ایک تھوڑا سا بیان کروں کہ ہسٹری کے لحاظ سے کہ جناب نوح کے اور بھی بیٹے تھے. یہ بیوی اور یہ بیٹا جو نافرمان ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، اللہ ذکر کرتا سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں اللہ جناب نوح کی جس زوجہ کا ذکر کرتا ہے وہ آیت نمبر 10 میں وہ یہ تھی جو کشتی میں نہیں آئی، جو اللہ کہتا ہے خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح کی مثال بنائی. تو یہ جو کفر اختیار کرنے والی یہ والی جو زوجہ تھی جناب نوح کی، اس کا نام تھا رابیہ، اور رابیہ کا بیٹا تھا جناب نوح کا بیٹا تھا کنان. تو یہ ماں اور بیٹا رابیہ اور کنان یہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. جب طوفان آنے لگا، جب اللہ نے چاروں طرف جب بہت زیادہ پانی برسنے لگا، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین بھی پانی نہیں اگل رہی ہے، تو ایک مرتبہ نوح کے بیٹے نے کیا کہا کہ میں ماؤنٹن پہ چلا جاؤں گا. اس ماؤنٹن کے بارے میں مفسران قرآن لکھتے کہ یہ سب سے ہائیسٹ پیک تھا. اٹ واز دا ٹالسٹ ماؤنٹین، سب سے ہائیسٹ پیک، اور اس پہاڑ کا نام تھا نجف. یہ اتنا اونچا تھا کہ جب جناب نوح کا بیٹا کنان جب اس پہ چڑھنے لگا، اور ایکچولی چڑھ چکا تھا کیونکہ ابھی طوفان کی شروعات ہے، پانی مسلادھار برس رہا ہے، عذاب آ چکا ہے، مگر دس واز جسٹ دا بگننگ آف دا عذاب. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کی اتنی بلندی پہ چلا جاؤں، نجف اتنا بلند پہاڑ ہے کہ وہاں جا کے میری جیب پناہ ہو جائے گی، اتنا اونچا تھوڑی پانی آنے والا ہے. اور جب وہ اس پہاڑ پہ چڑھ چکا، یعنی ابھی پوری طرح سے ماؤنٹن پانی میں غرق نہیں ہوا تھا، جب وہ وہاں چڑھ چکا اور جب اس نے کہا کہ یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا. ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام فرماتے کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، تو سکسٹ امام فرماتے کہ خدا نے اس پہاڑ پہ وحی کی، خدا نے اس پہاڑ سے کلام کیا کہ اے ماؤنٹین، تو مجھ سے اسے بچائے گا، میرے عذاب سے اس کو پناہ دے گا. جب اللہ نے اس ماؤنٹن سے کہا کہ میرے عذاب سے تو پناہ دے گا، یہ تیری پناہ میں آیا ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا. یہ بالکل سرمے کی طرح سینڈ میں، گرینز آف سینڈ میں تبدیل ہو گیا، اور یہ اتنا ہائیسٹ پیک ایسا بکھرا کہ اس کی جو سینڈ تھی وہ اڑ کر سیریا کی، یعنی یہ کہاں کی بات ہے؟ کوفے کی بات ہے. ایز وی ہیو آلریڈی مینشنڈ ارلیئر کہ یہ کوفے کی بات ہے. عذاب کوفے سے شروع ہوا ہے، مسجد کوفہ کے تنور سے شروع ہوا ہے. اب یہ پہاڑ اتنا یہ وسیع مگر ایسا بکھر گیا کہ اٹ جسٹ اسپریڈ آؤٹ آن زمین، اور اس کے جو ٹکڑے تھے یہ سیریا کی لینڈ تک پہنچ چکی، یعنی اتنا یہ پھیل گیا، اتنا یہ گھبرا گیا. اور پھر پانی آیا، یعنی اب نوح کا بیٹا غرق ہو چکا ہے، وہ پہاڑ بھی بالکل زمین بن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور چاروں طرف پانی پانی پانی، آسمان کو چھوتا ہوا پانی تھا. یہ ایک اوشن بن گیا. جب یہ اوشن بن گیا، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے. تو جب طوفان ٹھہر گیا اور زمین نے اپنے پانی کو جذب کر لیا، تو یہاں پر ایک اوشن بن گیا جس کا نام ہوا نئے کہتے اوشن کو. تو یہ جو پرٹیکولر ایریا تھا جہاں پہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا اور پھر وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اور وہ جو فلیٹ لینڈ ہو گیا، اٹ کنورٹیڈ انٹو اے اوشن. جب یہ اوشن بنا تو یہ اوشن فیمس ہو گیا ایز اے نئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اوشن ڈرائی ہو گیا، اور جب یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو گیا تو یہ کہلانے لگا جفا یعنی ڈرائیڈ پارٹ، ڈرائیڈ اوشن، یا ایک سوکھی ہوئی جھیل. نجف کا جو ایک میننگ ہوتا ہے وہ سوکھی ہوئی جھیل، جو مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جو پہچان تھی وہ سوکھی ہوئی جھیل کی طرف سے تھی.
تو یہ ایک ڈرائیڈ لینڈ ہو چکا تھا جو کسی زمانے میں اوشن ہوا کرتا تھا، پانی بھرپور تھا اور پھر سوکھ گیا. اب یہ علاقہ کیسے پہچانا جاتا تھا؟ سو اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بی نون ایز نئی جفا یا نیا جفا یا نئے جفا، یعنی ڈرائیڈ اوشن، ڈرائیڈ لینڈ. اور پھر یہ نئے جفا سے پروناؤنسیشن میں ایزی ہوتے ہوتے اگین اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بی کالڈ ایز نجف. تو جو پہاڑ نجف تھا وہ زمین بن گیا، جو زمین بن گیا اور پھر جب وہ سوکھی جھیل بن گیا تو پھر سے وہ نام تبدیل ہو گیا نجف. اینڈ دس از دا پریزنٹ ڈے نجف، کہ جہاں پہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. دعا کرتے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں ولایت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، ہمیں ایک نبی کی زوجہ اور نبی کا بیٹا جو گنہگار تھا، نافرمان تھا، ویسا نہ بنانا، بلکہ ہم کو تیرا مطیع، تیرا اطاعت گزار بنا دے. اور اے مالک الملک ہمیں سرزمین نجف کی زیارت، ہمارے تمام آڈینس، تمام ناظرین کو سرزمین نجف کی زیارت سے مشرف فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.